لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری نشست چل رہی ہے حج سے متعلق۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مینا تک کا بتایا تھا آپ کو۔ آج ہم مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ نکلتے ہیں عرفات کے لیے، وقوف عرفات کے لیے۔ فرمایا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، رکنا، یہ رکن اعظم ہے، یعنی وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ جس نے فرمایا وقوف عرفات نہیں کیا گویا اس کا حج نہیں۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے ہم عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں۔ ہمارے ساتھ بزرگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، لہٰذا گاڑی کو انتظام ہوتا ہے ہمارے مولوین کی طرف سے، ہم اس گاڑی میں چلے جائیں، یا بہتر یہ کہ پیدل سفر کیا جائے۔ ایک ایک قدم کے اوپر ہزاروں لاکھوں نیکی اللہ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں پیدل جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی پیدل نہیں جا سکتا تو وہ گاڑی کے ذریعے چلا جائے، اور کوشش یہ ہو کہ ہم مسجد نمرہ کے قریب میں اپنا پڑاؤ ڈالیں، یعنی وہاں ہم رکیں، وقوف کریں۔ بہت سے لوگ میدان عرفات سے بہت دور تک نکل جاتے ہیں، تو اس کا احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم نے صرف اس باؤنڈری کے اندر رہنا ہے، یعنی کہ اس حدود میں لکھے بورڈ ہوتے ہیں، وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں عرفات کے حدود عرفات، اس حدود کے اندر ہم نے رہنا ہے، کیونکہ اس حدود سے اگر باہر نکل جائیں گے تو ہمارا وقوف عرفات نہیں ہوگا، ہمارا حج بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور ہمارے زبان کے اوپر تلبیہ ہو، تذکرہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، درود سلام ہو، اور دعائیں میں ہم لگے رہیں، اور اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے ہم وہاں اپنی ایک جگہ مناسب سے دیکھ کے اپنا کچھ بچھا لیں، بیٹھ جائیں، آرام کر لیں، پانی وغیرہ پی لیں۔ اس کے بعد ہم نے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھنی۔ ظہر اور عصر عرفات کے دن ہم نے ملا کے پڑھنی ہوتی ہے، اور وہاں اس کے بعد پھر ہم عصر سے لے کر مغرب تک کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم پورا ٹائم کھڑے ہو، لیکن انسان تھک جاتا ہے، بیٹھ جائیں، آرام کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھڑے ہو کر دعا کرنا ضروری ہے، ہاتھوں کو ایسا اٹھا کے کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جائے، یعنی کہ سنت کا یہ طریقہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کھڑے ہو کر دعا کی، لہٰذا ہمیں بھی عصر اور مغرب کے درمیان میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو آسمان پر اٹھا کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر کے اس طرح سے ہم نے دعائیں مانگی، اپنے لیے، اپنی ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے لیے خصوصی طور پر ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے فلسطین کے بھائی ہیں، مظلوم فلسطینی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور سب کے لیے دعا کریں۔ بہرحال وہاں ہم نے عرفات سے ہم نے مزدلفہ نکلنا ہے مغرب کی نماز کے بعد، یعنی مغرب نماز پڑھنی نہیں ہے، مغرب کے بعد، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے وہاں سے نکلنا مزدلفہ کے لیے۔ تو ناظرین، بہت رش ہوتا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہی جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو وہاں کوئی اذان تو ہوتی نہیں ہے، مغرب کی جو اذان آئے، لہٰذا وہاں پر حکومت نے انتظام کیا ہوتا ہے کہ وہاں سورج غروب جب ہو جاتا ہے تو ایک گولا چھوڑا جاتا ہے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اب مغرب ہو گئی، لہٰذا بہت سے لوگ چلنے لگتے ہیں۔ آپ بھی آہستہ آہستہ اپنے حساب سے نکل جائیں وہاں سے، یعنی کہاں جانا ہے ہم نے؟ مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ کے لیے ہم نے وہاں سے روانہ ہو، اپنے ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے، رش بہت ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ ہم نے وہاں سے پہنچنا۔ بہرحال آپ وہاں سے نکلیں گے، 3-3.5 کلومیٹر کا راستہ ہے تقریباً، اور بہت رش کی وجہ سے آہستہ چلتے ہیں، اس لیے ہم نے وہاں رات کو پہنچنا ہوتا ہے۔ 11 بجے پہنچ جائیں، 12 بجے پہنچ جائیں، 1 بجے، 2 بجے تک بھی پہنچ جائیں۔ مزدلفہ ہم نے پہنچ کر وہاں سب سے پہلے ہم نے جگہ دیکھنی ہے جہاں ہم نے مناسب بیٹھنا ہے۔ چٹائی آپ کے پاس کوئی چادر ہے وہاں بچھا لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، پانی وانی پی لیں، استنجے سے فارغ ہو جائیں، وضو تازہ کر لیں، اور سب سے پہلے آپ نے وہاں پہنچ کر مغرب کی اور عشاء کی نماز ملا کے پڑھنی۔ پہلے مغرب کی نماز ایک اذان اور ایک اقامت سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پہلے مغرب کی سنت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت اور وتر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے خوب عبادت کرنے کے لیے، خوب اللہ سے مانگنے کے لیے، وہاں پوری رات آپ نے رکنا ہے۔ وہاں رات کو رک کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ شیطان کو جو کنکری مارنی ہے وہ کنکری وہاں سے اپنی جمع کرنی ہے۔ وہاں سے کنکریاں آپ نے، ہمیں 49 کنکری ضرورت ہوتی ہے، لیکن 60 ہو جائے، 65 ہو جائے، 70 ہو جائے، کچھ زیادہ ہو جائے، یہ ہم کنکری وہاں سے لے لیں، ان کو صاف کر لیں، دھو لیں، اپنے پاس کی تھیلی میں کہ شاپر پہ رکھیں محفوظ۔
اور وہاں ہم نے پوری رات عبادت کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، دعائیں کرنی ہے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد ہم نے فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، مزدلفہ میں ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد ہم نے واپس مینا آنا ہے۔ وہاں سے مینا بھی تقریباً 4-1 کلومیٹر کا راستہ ہے، وہاں سے وہ بھی احتیاط سے آپ آ جائیں، سب کے ساتھ آپ نکلیں۔ اگر بس میں سواری ہے تو بس کے ساتھ آ جائیں، وہ جو پیدل چلنے والے ہیں پیدل آ جائیں۔ مینا میں محترم ناظرین پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جمرۃ العقبہ کو، ایک جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکری مارنی، 7 کنکری مارنی ہے آپ کو پہلے اس کو۔ آپ اپنی مینا میں پہنچ جائیں، آپ کے پاس جو بیگ ہے اس بیگ کو آپ رکھ لیں، آرام کر لیں، تھوڑا سا ناشتہ پانی کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیں، کیونکہ صبح کا پہلا ٹائم جو ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے، اس رش کے اندر بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ان کا خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اس لیے ہم احتیاط کریں، تھوڑا دیکھ بھال کے۔ یہ دوڑ سے پہلے ہم نے عقبۃ العمرہ کو، اس کو جمرۃ العقبہ کو ہم نے کنکری مار دی۔ تو ہم یہاں 10 بجے نکل جائیں، 9 بجے نکل جائیں، جیسی سہولت ہے اپنی نکل جائیں، اور وہاں جا کے سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی، بڑے شیطان کو کنکری مار۔ جو کنکری مارنے کا پہلے ہی بتایا، جس طرح آپ نے 7 کنکریاں اپنے 7 سے زیادہ لے لیں، 8-9 لے لیں، الٹے ہاتھ میں رکھنی ہے، اور اس طرح جب کنکری اٹھانی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے شیطان کی طرف پھینک دینی ہے، نہیں اس کے حلقہ بنا ہوتا ہے، اس میں جا کے گر جائے یا اس کے قریب لگ جائے۔ یہ پہلا کام ہمارا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر یہ کوئی اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے تو آپ تھوڑا ٹھنڈے ٹائم بھی جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ آرام سے بھی جا سکتے ہیں۔ بہرحال پہلے دن آپ نے شیطان کو کنکری مار لی، واپس اپنے خیمے میں آنا ہے، یعنی آپ اپنے خیمے میں آ گئے۔ وہاں سب سے پہلے آپ کو قربانی کرنا۔ اب قربانی ہماری یہاں کی طرح تو نہیں ہوتی ہے کہ ہم نے جانور خریدا اور اپنے حساب سے قربانی کر لی ہے۔ وہاں ہمارے مولوین جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی قربانی وہاں کرتے ہیں، کیونکہ وہ الگ جگہ قربان گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں تمام حجاج کے نام اور رجسٹرڈ ہوتے ہیں، ان کے وہ اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے جو مولوی ہوں گے وہ ان کے رابطے میں ہوتے ہیں، لہٰذا جیسے ہی آپ کی قربانی ہو جائے گی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کی قربانی ہوگی۔ تو جیسے قربانی کا پتہ لگ جائے آپ کو، آپ نے حلقہ کرانا ہے یا قصر کرانا ہے۔ حلقہ یعنی گنجا کرانا ہے، قصر یعنی بال کو مختصر کرنا ہے، چھوٹے کرنا ہے، ایک پوری جتنے کم از کم، تو آپ نے یہ کروانا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے حلقہ کرا لیا ہے تو گویا آپ احرام کی جو پابندی ہے اس سے باہر آ گئے، اب احرام کی پابندی آپ کے اوپر ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک کام رہتا ہے، اب آپ اس میں قربانی اور رمی اور قربانی کے بعد آپ شکرانے کے آپ نے 2 نفل پڑھنے، بلکہ نفل ابھی نہیں پڑھنے، یہ آپ نے قربانی جو کی ہے یہ وہ قربانی نہیں جو ہم قربان یعنی کہ بقرہ عید میں جو کرتے ہیں، یہ قربانی نہیں، وہ حج کی شکرانی قربانی، یہ قربانی الگ ہے، وہ آج اس کا جو شرائط وہی ہیں پورے جو اس قربانی کو ہوتے ہیں جانور کے حساب سے۔ بہرحال آپ نے قربانی کر لی، حلقہ کرا لیا، اس کے بعد آپ کو طواف زیارہ کے لیے مکے آنا ہے۔ طواف زیارہ یہ واجب ہے، یہ لازمی کرنی ہے۔ اچھا، اس کے اندر محترم ناظرین یہ ہوتا ہے، قربانی سے پہلے اگر کسی نے حلقہ کرا لیا ہے یعنی کہ بال اپنے گنجے کرا لیے تو اس پہ دم آ جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کے بعد اپنا سر مڑانا ہوتا ہے، حلقہ کرانا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے آخری کام ہمارا کیا رہتا ہے، طواف زیارہ کا، یعنی ہم نے طواف زیارہ کے لیے اب مکے آنا ہے۔ تو جیسی اپنی سہولت ہو اس کے حساب سے آپ آ جائیں۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی 10 ذی الحجہ کو نہ کر سکے طواف زیارہ تو 11 کو کر سکتا ہے، 12 کو کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا، جب آپ مکے آئیں گے طواف زیارہ کے لیے تو جب آپ نے حج کا احرام باندھا تھا اس وقت اگر آپ نے رمل اور سعی وغیرہ کر لی تھی تو اب آپ کو رمل اور سعی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس وقت نہیں کی تھی تو یہاں آپ نے رمل بھی کرنا ہے اور سعی بھی کرنی ہے، اس طرح سے آپ کا یہ مکمل ہو جائے گا حج۔ الحمدللہ 10 ذی الحجہ کو آپ نے یہ کر لیا ہے طواف زیارہ، تو اب آپ کا مکمل ہو گیا حج، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے واپس مینا آنا ہوتا ہے۔ مینا میں آپ نے 2 دن اور قیام کرنا ہے، 11 اور 12۔ 11 اور 12 کو کیا کرنا ہے، آپ نے تینوں شیطانوں کو کنکری مارنی ہے، یعنی ہم نے 11 تاریخ کو بھی مارنی ہے اور 12 کو بھی مارنی ہے۔ 12 تاریخ تک کنکری مارنے کے بعد ہم واپس اپنے 12 کی سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے مکہ پہنچ جانا۔ اور اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے کے بعد نہیں پہنچ پایا، نہیں نکلا وہاں سے، تو اب اس کو 13 کو بھی رکنا ہوگا، 13 تاریخ کی وہیں رات کو گزارنا ہوگا، 13 کی رات کو وہیں گزارنی ہوگی اور دن میں اس کو کنکری مارنی ہے تینوں شیطانوں کو 13 تاریخ کو، پھر اس کے بعد وہ مکے آئے۔ اگر اس طرح نہ ہو تو دم آ سکتا ہے،
اس لیے خیال کریں کہ یا تو 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے آپ مکہ کے روانہ ہو جائے، اگر نہ ہو سکے تو 13 کو رکنا ہوگا وہاں۔ اچھا، بالترتیب آپ نے 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو تینوں چھتانوں میں کنکری مارنی ہے۔ پہلے مارنی ہے آپ نے، اور اس کے جو وقت ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے بعد، زوال کے بعد آپ نے جانا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری مارنی ہے جمرۃ الاولیٰ کو، جمرۃ الاولیٰ کے بعد جمرۃ الوسطیٰ کو مارنی ہے، اس کے بعد جمرۃ العقبیٰ کو مارنی ہے۔ 7 کنکری آپ کو مارنی ہے پہلے دن، یعنی کہ 11 تاریخ کو، 11 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اپنے قلعے میں واپس، وہاں آگے عبادت کریں، خوب نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں اور تسبیحات پڑھیں، اور جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے آپ خوب سے خوب دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اور ہر ایک کے لیے کریں دعائیں۔ اسی طرح سے آپ نے 12 کو مارنی کنکری، 12 کے بعد آپ نے واپس اپنے مکہ شریف آ جاتے ہیں، وہاں آ کے آپ اپنے ہوٹل میں ٹھہر جائیں۔ اچھا، اب ایک آخری کام جو رہتا ہے حجاج اکرام کے ذمہ، وہ یہ ہے کہ طواف زیارہ، یعنی آخری کا جو طواف زیارہ تو ہم نے کر لیا تھی، طواف وداع، یعنی ہم اپنے ملک واپس آنے سے پہلے چاہے اسی دن کر لیں، جس دن فلائٹ ہے آپ کو، شام کی فلائٹ ہے تو صبح کر لیں، اور صبح کی فلائٹ ہے تو رات میں کر لیں، جیسا بھی آپ کو سہولت ہو۔ آپ نے ایک طواف وداع کرنا ہے، اس کے بعد آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ آج ناظرین حج کے یہ کمپلیٹ جو ایام تھے یہ آپ کے سامنے گوشت گزار کیے گئے۔ امید ہے کہ اس کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا، اس کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، اور انشاءاللہ اسی طرح احتیاط کرتے ہوئے ہم کام کریں گے۔ کوئی بھی فرض ادا کرتے ہیں اس کی معلومات کے ساتھ، تو اس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت اور خیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج اکرام کو حج نصیب فرمائے، حج قبول فرمائے، اور جو ہم جیسے لوگ ہیں جو نہیں جا سکے، جو جانے کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانا نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔